الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بہنیں خیریت و عافیت سے ہیں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو یوں ہی اپنے حفظ و امان میں رکھیں، خیریت و عافیت سے رکھیں اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے اعمال کریں کہ ہمیں رب العالمین کا قرب حاصل ہو۔ تو بہنوں، ہم معلوم کر رہے ہیں کہ توحید کیا ہے۔ توحید یعنی وحدانیت یعنی صرف ایک رب کو، یعنی کہ ایک اللہ کو اپنا رب ماننا۔ اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے ایمان کو کب نقصان پہنچتا ہے جب ہم شرک کرتے ہیں، اور ہم سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں علم کی روشنی میں کہ شرک کیا ہے اور شرک کے اقسام کیا ہیں۔ تو اب تک ہم نے سمجھا کہ سارا معاملہ اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، چاہے وہ بیماری ہو یا شفا ہو، یا ہماری حاجتوں کا پورا ہونا یا ہماری مرادوں کا پورا ہونا، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور جو چاہتا ہے وہی ہمیں حاصل ہوتا ہے، نہ کوئی ہم تک کوئی خیر پہنچا سکتا ہے اگر اللہ کا اذن نہ ہو، نہ ہمیں کوئی شر پہنچا سکتا ہے اگر اللہ کا اذن نہ ہو۔ اور بارش کا ہونا، یہاں تک کہ سورج کا نکلنا، سورج کا غروب ہونا، اس میں بھی کسی کا دخل نہیں۔ اور یہاں تک کہ کسی دن یا کسی کپڑے یا کسی ستارے کا بھی ہم پر کسی طرح کا اثر نہیں ہے کہ وہ ہم تک کوئی خیر پہنچا سکے یا ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکے۔ تو ہمیں صرف اور صرف رب العالمین پر ہی توکل کرنا چاہیے کہ ہر خیر اللہ کی طرف سے ہے، اور ہر آزمائش بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور ہر غم سے نجات بھی صرف اللہ تعالیٰ سے ہی ہمیں مل سکتی ہے۔ تو یہ ہم تھوڑا معلوم کر رہے تھے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم نے یوں سمجھے کہ لا الہ الا اللہ، اتنا ہم نے مانا۔ لا الہ الا اللہ یعنی سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کسی طرح کی کوئی قدرت نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی یوں سمجھے کہ کوئی پاور، کوئی اتھارٹی، کوئی کنٹرول نہیں ہے، چاہے پورے کائنات کے معاملے میں ہو یا ہمارے اپنی زندگیوں کے معاملات پر ہو یا زندگی اور موت پر۔ اب ہم سمجھنے جا رہے ہیں الا اللہ، یعنی صرف اور صرف اللہ ہی ہمارا معبود ہے۔ اب ہم کچھ احادیث اور قرآن کی آیتوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں صرف اور صرف اپنے رب سے کیسے محبت کرنی چاہیے، صرف اور صرف اللہ کو ہم اپنا معبود کیسے بنائیں، ہم صرف اور صرف اللہ کے بندے کیسے بن کر رہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کو اللہ کا ہمسر اور شریک ٹھہراتے ہیں اور ان سے یوں محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے ہونی چاہیے، یعنی کہ محبت کے معاملے میں بھی ہمیں حد سے زیادہ نہیں بڑھنا چاہیے، یعنی محبت بھی ہم سب سے زیادہ اپنے رب سے ہی کریں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی اولاد، ماں باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ سمجھیں، یعنی کہ ہم اپنے دلوں کو دیکھیں، ٹٹولیں کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے۔ تو مومن تب اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، یعنی کہ ہمارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہمارے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہ ہو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہی ایک اور روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 اوصاف ایسے ہیں جس میں وہ پائے جائیں، ان کی بدولت وہ ایمان کی مٹھاس محسوس کرتا ہے۔ پہلا یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب سمجھے۔ دوسرا، کسی سے محض اللہ کے لیے محبت کرے۔
تیسرا، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کفر سے بچا لیا ہو، وہ اسے یوں ناپسند کریں جیسے آگ میں ڈالا جانا اسے ناپسند ہے۔ تو یہاں سے بھی ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے، کسی سے محض اللہ کے لیے محبت کریں، یعنی کہ ہم چاہے اپنے گھر والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے والدین سے، شوہر بیوی سے یا اولاد سے، دوستوں سے، دوست احباب اور رشتہ داروں سے ہماری جو محبت ہم کرتے ہیں وہ کس کے لیے کرنا چاہیے؟ اللہ کے لیے۔ یعنی بندہ ان کی محبت میں اللہ کو نہ بھول جائے بلکہ اللہ کی خاطر ان سے محبت کرے۔ اور دوسرا یہ کہ کفر سے جب اللہ نے بچا لیا، یعنی کہ آپ تک اللہ کی طرف سے ہدایت آ گئی تو دوبارہ گمراہ ہونے میں، گمراہی کی طرف جانے کو اس طریقے سے ناپسند کریں گویا کہ اسے آگ میں ڈالا جا رہا ہو۔ ایک اور روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص کسی سے صرف اللہ کے لیے محبت رکھے اور اللہ کے لیے بغض رکھے، اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی رکھے، تو جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ولایت یعنی دوستی اور محبت انہی کاموں سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اور کوئی بھی شخص ان امور کے بغیر ایمان کا ذائقہ اور مٹھاس نہیں پا سکتا، اگرچہ وہ بہت نمازیں پڑھیں، بکثرت روزے رکھیں۔ عام لوگوں کی آپس میں محبت اور تعلقات دنیاوی امور پر استوار ہیں۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے کرنے والوں کے لیے کچھ سود مند ثابت نہ ہوگی۔ یعنی کہ کوئی بھی انسان چاہے وہ کتنا ہی نماز کیوں نہ پڑھتا ہو، کتنے ہی روزے کیوں نہ رکھتا ہو، لیکن جب وہ اپنے معاملات اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے نہیں کرتا تو یہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوں گی۔ جیسے کہ محبت، اگر کسی سے محبت کرنا ہے تو اللہ کی خاطر، دشمنی کرنا ہے تو اللہ کی خاطر، یعنی کہ اور یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ دنیاوی امور یعنی کہ دنیا کے معاملات، یعنی کہ اگرچہ میں اس کے ساتھ محبت سے پیش آؤں گی یا ایک دوستی کا تعلق رکھوں گی تو اس سے مجھے یہ فائدے ہوں گے، اور اگر میں اس انسان سے دشمنی اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ اس نے فلاں دن مجھ سے کوئی بات کہہ دی تھی، تو اس طریقے کے معاملات جو ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی ہمیں فائدہ نہیں پہنچائیں گی، بلکہ کیا ہونا چاہیے، ہمیں لوگوں سے اس لیے محبت کرنی چاہیے کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور کسی سے ہماری دشمنی ہے تو اللہ کے لیے، یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کو ناپسند اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ بے نمازی ہے یا وہ شراب پیتا ہے یا وہ اسلام پر عمل نہیں کرتا، یعنی کہ اس کی بنیاد بھی یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ جس کی صحبت میں ہم رہیں گے ویسے ہی ہمارے عادت و اخلاق ہو جائیں گے۔ تو ہم کسی سے اس لیے تھوڑا دور ہیں کیونکہ اس کے پاس بہت جھوٹ بولنے کی عادت ہے یا وہ بہت بے ایمان ہے، میں اس لیے اس سے تھوڑا دور ہوں یا میں اسے اس لیے ناپسند کرتی ہوں کیونکہ اس کے اندر یہ بد اخلاقیاں ہیں۔ اب اگر میں اسے زیادہ دوستی رکھوں گی تو کہیں یہ بد اخلاقیاں میرے اندر نہ آ جائیں، تو یہ میری ناپسندیدگی یا میری یہ نفرت کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں یہ اللہ کی خاطر ہی ہے۔ تو اس طریقے سے بندے کو اپنے تمام ہی معاملات، چاہے وہ ماں باپ کے ساتھ ہوں یا اولاد کے ساتھ ہوں یا شوہر کے ساتھ ہوں یا دوست ہوں، پڑوسی ہوں، رشتہ دار ہوں، ان کے ساتھ ہمارا اچھا سلوک یا ان کے ساتھ محبت کی وجہ کیا ہونی چاہیے؟ اللہ، کیونکہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ہمارے اس عمل کو پسند کرے گا، اس لیے ہمیں کرنا چاہیے۔ اور جہاں کہیں ہماری دشمنی یا بغض یعنی کہ کسی طرح کی ناپسندیدگی بھی کسی انسان کے ساتھ اگرچہ ہے تو اس کی وجہ بھی یہی ہونا چاہیے کیونکہ میرا رب کو پسند نہیں آئے گا کہ میں اس سے دوستی رکھوں یا اچھے تعلقات رکھوں۔ ایک مومن کو جیسے اللہ تعالیٰ سے ہی سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، ایسے ہی ایک مومن کو سب سے زیادہ خوف اللہ تعالیٰ سے ہی ہونا چاہیے۔ اس کے تعلق سے ایک آیت آل عمران سے ہے، یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، سو تم ان سے نہ ڈرو، اور اگر تم ایمان رکھتے ہو تو صرف مجھ سے ڈرو۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یعنی کہ یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، یعنی کہ اگر ہم اپنے دلوں میں محسوس کر رہے ہیں کسی کا خوف، کسی کا ڈر کہ وہ ہمیں نقصان پہنچائے گا یا اس سے ہمیں کوئی ایذا پہنچے گی، تو یہ اصل میں شیطان ہمیں
خوف دلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم ان سے نہ ڈرو، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو صرف مجھ سے ڈرو، یعنی کہ ہمیں خوف صرف اللہ کی نافرمانی کرنے سے آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ صرف اور صرف اللہ ہی ہے جو ہمیں کسی بھی شر سے بچا سکتا ہے، اور شیطان صرف ہمیں خوف دلاتا ہے، جبکہ اللہ نے اسے ایسی کوئی قوت نہیں دی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو کسی طرح کا نقصان پہنچائے، یا نہ ہی کسی انسان کے اندر اتنی قوت ہے کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکے۔ اور سورہ عنکبوت کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، مگر جب ان کو اللہ کی راہ میں ایذا پہنچتی ہے تو لوگوں کی ایذا کو یوں سمجھتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ یعنی کہ جب ایک انسان دین کی راہ میں چلتا ہے، دین کی راہ پر چلتا ہے یا اللہ کے فرما برداری کے کام کرتا ہے تو لوگ اسے کسی طرح کا نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو اکثر ہمارے ایمان کی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ ہم ڈر کر ان سے پریشان ہو کر ہم اپنے وہ دین سے ہی مڑ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی بہن نے حجاب کرنا شروع کیا، لوگوں نے کچھ طنز و طعنے کیے، تو اب کیا ہے کہ اس نے حجاب کرنا بند کر دیا۔ کوئی بہن تھی جو بے نمازی تھی، اب اس نے نمازیں ادا کرنا شروع کیا، تو اس کے آس پاس کے وہ لوگ جنہوں نے ابھی نماز شروع نہیں کی ہے، جو بے نمازی ہیں، اب اس پر طنز و طعن کر رہے ہیں، تو اس پر بھی وہ غم زدہ ہو کر اپنی نمازوں سے دور ہو جاتی ہے۔ تو ایک مومن کا معاملہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے معاملات میں ہمیں کسی کی دخل اور کسی سے بھی ڈرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر ہمیں قرآن میں بھی واقعات ملتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے انہیں مختلف طریقے سے آزمایا گیا۔ مثال کے طور پر خندق والوں کا واقعہ، اسے آپ سورہ بروج کی تفسیر میں پڑھ سکتے ہیں، میں مختصر سے یہاں بیان کرتی ہوں کہ خندق یعنی کہ خندق کھدوائی اور اس میں آگ جلوائی گئی اور حکم دیا کہ جو ایمان سے انحراف نہ کریں، یعنی کہ جو اپنے ایمان سے باز نہ آئے اس کو آگ میں پھینک دو۔ تو اس طرح ایماندار آتے رہے اور آگ کے حوالے ہوتے رہے، حتیٰ کہ ایک عورت آئی جس کے پاس ایک بچہ تھا، وہ ذرا ٹھٹکی تو بچہ بول پڑا کہ ماں صبر کر تو حق پر ہے، یعنی کہ یہ بچہ اس وقت حالانکہ بہت چھوٹا تھا اور بچے کی خاطر ماں کے اندر ایک ڈر آیا کہ میں اتنے معصوم بچے کو لے کر اس آگ میں کودوں یا نہ کودوں، تو بچے نے بھی ساتھ دیا اور کہا کہ اے ماں تو حق پر ہے۔ تو جتنے بھی ایمان والے تھے انہوں نے ایمان سے منہ نہیں موڑا بلکہ اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے عذاب کے سامنے دنیا کی یہ آگ جو ہے بہت ہی معمولی ہے، یہ عذاب بہت ہی معمولی ہے۔ تو اس طریقے سے ایک مومن جو ہے صرف اور صرف اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، صرف اللہ سے ڈرتا ہے، دنیا میں اسے پہنچنے والی کسی بھی ایذا سے، کسی بھی تکلیف سے وہ اللہ سے منہ نہیں موڑتا، اپنے ایمان سے نہیں پھرتا، اپنے دین سے نہیں پلٹتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی رکھے، اللہ اس پر راضی ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے راضی رکھتا ہے، اور جو شخص اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کی رضا کا طالب ہو، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دیتا ہے۔ یہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ اکثر اس چیز کی شکایت کرتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کی خاطر بہت کچھ کیا لیکن ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا، کیونکہ یہ ان کا جو کرنا تھا اللہ کی خاطر نہیں ہوتا، اور کئی بار ہم ہمارے اپنوں کو خوش کرنے کے لیے ہم اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، تو ایٹ دا اینڈ ہمیں لوگوں سے بھی وہ محبت اور عزت ہمیں نہیں ملتی۔ لیکن وہی جب ہم اللہ کی خاطر اللہ کو راضی رکھنے کے لیے، چاہے کوئی ہم سے ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہونے دیں، تو اللہ تعالیٰ ایک وقت ایسا لے کر آتا ہے کہ اللہ بھی ہم سے راضی ہو جاتا ہے اور ان لوگوں کو بھی ہم سے راضی کروا دیتا ہے۔ تو ایک مومن کو جو ہے اپنے اعمال کا ایک جائزہ لینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اس کے اعمال کی بنیاد کیا ہے، وہ جو کچھ بھی کرتا ہے کہ اللہ کی خاطر کرتا ہے یا اپنے نفس کی خاطر اور لوگوں کی خاطر۔
تو جو اپنے نفس کی خاطر کرتا ہے اور لوگوں کی خاطر کرتا ہے اس کے تمام اعمال خسارے میں ہی جاتے ہیں، لیکن جو اللہ کی خاطر کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے نوازتا ہے۔ جیسے ایک مومن سب سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے، اسی طریقے سے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرتا ہے۔ تو سورہ مائدہ کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم صاحب ایمان ہو تو صرف اللہ ہی پر توکل کرو۔ اور ایک آیت آتی ہے سورہ طلاق کی، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یعنی اور جو کوئی اللہ تعالیٰ پر توکل کرے گا تو اللہ اسے کافی ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہتر کارساز ہے۔ اسی طرح جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ بے شک لوگوں نے تمہارے مقابلے کے لیے لشکر جمع کر لیا ہے، ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کلمے کو ہمیں بھی یاد کر لینا چاہیے اور ہماری زندگی میں جب کبھی جہاں کہیں ہمیں کسی طرح کا خوف ستائے، جب ہمیں ہمارا دل یا شیطان ہمیں لوگوں کی مدد کی امید دلائے تو ہمارے دل کو یہ کہنا چاہیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل بھی پڑھیں یا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی کہ اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یعنی کہ ہمارا جو دکھ ہے، جو غم ہے، جو پریشانی ہے یا ہماری کوئی حاجت ہے، اس کے لیے ہمیں کسی بھی انسان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنا چاہیے کہ اس کی طرف سے مدد آئے گی۔ بے شک وہ لوگوں کو بھیجے گا ہماری مدد کے لیے، لیکن اگر ہم ہی لوگوں کی طرف چلے جائیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ہمیں رسوا کر دیں، اور سب اس سے بڑھ کر تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے گا کہ یہ میرے بندے تھے، انہیں مجھ سے مانگنا چاہیے تھا، انہیں مجھ پر توکل کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے میرے بندوں سے مدد چاہ لی، انہوں نے میرے بندوں سے مدد مانگ لی۔ تو اس لیے جیسے کہ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے یہی آیت کو پڑھا تھا، یعنی اسی کلمے کو دہرایا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا تھا؟ آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ تو چاہے ہمیں معاملات کیسے ہی نظر آئیں، ہمیں لگ رہا ہو کہ ہمارے حالات بہت ہی زیادہ برے ہیں، وہاں سے ہمیں نکلنے کا کوئی راستہ چاہے نظر کیوں نہ آتا ہو، ہمارے دل کو یقین ہونا چاہیے کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، یعنی کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے طرف سے ہمارے لیے بہترین اسباب کو پیدا کر دے گا۔ اور ایک مومن کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف نہ ہو، یعنی اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے یہ نہ بھول جائیں کہ اللہ کی پکڑ کبھی بھی آ سکتی ہے۔ تو سورہ اعراف کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا یہ لوگ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہوں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا سب سے بڑے گناہ یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف ہونا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل سے مایوس ہونا۔ یعنی کہ ایک مومن اس بات سے تو بے خوف نہیں رہتا کہ چاہے وہ کچھ بھی کرے اللہ تعالیٰ کی سزا اسے نہیں آئے گی، اور دوسرا یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل سے بھی مایوس نہیں ہوتا، یعنی کہ چاہے معاملات کچھ بھی ہوں، اس کی کیسی بھی حاجت ہو، کیسی بھی مراد ہو یا کیسی بھی مشکل اور پریشانی ہو، اس کے دل میں ہمیشہ ایک یقین رہے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے حق میں بہتری ہی کرے گا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے میرے حق میں خیر ہی لے کر آئیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ظاہری ہمیں نظر آ رہا ہو کہ مثال کے طور پر کوئی بہت زیادہ اپنے لیے اولاد کی دعائیں مانگی ہوں اور اسے اولاد نہ ملی ہو، تو بھی ایک مومن کا دل کو یقین ہوتا ہے کہ اسی میں اس کی بہتری ہے، اسی میں اللہ نے اس کے لیے رحمت رکھی ہے کہ وہ بے اولاد ہو۔ اور اسی طریقے سے ہمیں آگے بھی احادیث ملتے ہیں، روایتیں ملتی ہیں کہ جہاں پر ایک مومن اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر صبر کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر صبر کرنا بھی ایمان باللہ کا حصہ ہے، یعنی کہ ہمیں اللہ پر ایمان ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر بھی ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ یہ جو ہم صبح شام کہتے رہتے ہیں، مثال کے طور پر کسی کی شادی نہیں ہوئی تو ہائے بیچارے کی شادی نہیں ہوئی، بیچارے کی شادی نہیں ہوئی، کسی کی اولاد نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی، پھر کسی کا بیٹا نہیں ہوا تو ہائے بیٹا نہیں ہوا، بیٹی نہیں ہوئی تو بیٹی نہیں ہوئی، یا بارش ہو گئی تو بھی ہم کہیں گے کہ اب کیوں بارش ہو گئی، تھوڑی دھوپ زیادہ ہو گئی تو بھی ہم کہیں گے کہ گرمی کیوں زیادہ ہو گئی، کسی کی وفات پر بھی ہم کہیں گے کہ ابھی اتنی عمر ہی کیا تھی اس کی جو وفات پا گیا۔ تو اس طریقے سے بندے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ہر معاملے میں بولتے رہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر صبر کرنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر صبر کرنا جیسے کہ کسی عزیز و اقارب کا بھی وفات کی خبر سنے تو ایک مومن الحمدللہ کہتا ہے، یعنی کہ تمام تعریف اللہ کے لیے، اللہ جو بھی نظام چلا رہا ہے اپنی حکمت سے چلا رہا ہے، تو ایک مومن اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے۔ اس کے تعلق سے ہمیں روایتیں بھی ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورہ التغابن کی آیت ہے، اور جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے، یعنی کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، یعنی کہ اس کا دل مطمئن رہتا ہے ہمیشہ اللہ کے ہر فیصلے پر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، کوئی مس کیلکولیشن ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، وہ بخوبی جانتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے۔ اور اسی کے تعلق سے ایک روایت ملتی ہے، حضرت علقمہ فرماتے ہیں، اس سے مراد ایسا شخص ہے جسے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، چنانچہ وہ اس پر راضی ہو اور دل سے اسے تسلیم کرے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے خیر خواہی کرنا چاہے تو اسے اس کے گناہوں کی سزا اسی دنیا میں جلد دے دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے برائی کا ارادہ کرے تو اس سے اس کے گناہ کی سزا کو روک لیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کو اس کا پورا حساب لے گا۔ ہم میں سے اکثر اس بات کے ہم شکایت بھی کرتے رہتے ہیں، ہم اپنے آس پاس ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، بہت ہی زیادہ سرکشی بھی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بھی برا کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ سارے معاملات اچھے ہی ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس گروپ میں شامل کر دیا ہو جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پورا حساب لے گا، مگر وہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی فرما برداری میں بھی ہیں، نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، نیک لوگ بھی ہیں، لیکن ہر ہمیشہ آزمائش میں گھرے ہوئے رہتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا چاہتا ہو، آخرت کے دن بغیر حساب کے یا بہت آسان حساب ان سے لے گا، تو اس لیے دنیا میں انہیں آزمائشوں میں گھیر کر رکھتا ہے، کیونکہ اس حدیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے خیر خواہی چاہتا ہے، خیر خواہی کا ارادہ کرتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں چھوٹی بڑی جو بھی آزمائشیں ہیں، مشکلات سے ہیں، اس سے گزر جائے، لیکن آخرت میں وہ بڑے آرام سے رہیں۔ تو اسی طرح سے اور ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، بڑی آزمائش میں بڑا بدلہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزماتا ہے، جو شخص اس آزمائش پر راضی ہو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو شخص اس آزمائش پر ناخوش ہو اللہ تعالیٰ اس سے ناخوش اور ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اس کے روشنی میں بھی ہم دیکھیں کہ جب ہم پر کوئی تکلیف آئے تو اللہ سے شکایتیں نہ کریں، جیسے یونس علیہ السلام کا واقعہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جب مچھلی نے انہیں نگل لیا تھا تو انہوں نے تسبیح پڑھی تھی، لا الہ الا انت سبحانک، یعنی کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر تو ہی، اور تو کیسا ہے، پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ یعنی کہ مومن یہ شکایت نہیں کرتا کہ یا اللہ مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا جو تم مجھے سزا دے رہا ہے، بلکہ ایک مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ میں ہی گنہگار ہوں، مجھ سے ہی کوئی خطا ہوئی ہے تو میرے گناہوں کو بخش دے اور مجھ پر سے اس آزمائش کو ہٹا لے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی سوال نہیں کرتا کہ تو نے مجھے اس آزمائش میں کیوں ڈالا ہے، بلکہ وہ عاجزی سے یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
تو اس آزمائش کو مجھ پر آسان کر دے اور جلد از جلد مجھے اس آزمائش سے باہر نکال لے۔ اس طرح آزمائشوں پر راضی ہونے کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سچا اور پکا مومن بندہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے ایمان کو تقویت حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرمائے اور ایمان والی ہی موت نصیب فرمائے۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔